محترم دوستو، ذی-القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ تعالی بہت سارے خوش نصیب جنہوں نے رب کی رضا کے لیے اسلام کے ایک اہم فریضہ، اسلام کی ایک اہم عبادت، اداؤں والی عبادت، وفاؤں والی عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے، اس کے لیے رخت سفر باندھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ جانے کو بالکل تیار ہیں، بہت سو کی فلائٹوں کی ڈیٹ آ چکی ہے، بہت سارے وہاں پر پہنچیں گے بھی صحیح۔ اللہ رب العزت جانے والوں کا جانا قبول فرمائے، جنہوں نے نیتیں کی ہیں، ارادے کیے ہیں، چلنے کے لیے تیار ہیں یا جو پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی وہ مبارک گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائے، ان مبارک مقامات کو، ان مبارک جگہوں کو دیکھنا نصیب فرمائے جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے بغیر دیکھے بڑے مزے لے لے کے کرتے ہیں، اور جب دیکھ لیں گے تو دیکھنے کے بعد تو چیز کا ذکر کرنے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ ابھی تو پڑھ کے بتاتے ہیں، پھر دیکھ کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حج یہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حج بیت اللہ کو تکمیل دین کا سبب بھی کہا جاتا ہے۔ تکمیل دین کا سبب کہنے میں دو وجہیں علماء کرام ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر ہوتا ہے نا، اسلام کے بنیادی ارکان کون کون سے ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، صوم و صلاۃ و زکوٰۃ حج البیت من استطاع۔ سب سے آخر کے اندر جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ نماز پہلے آ جاتی ہے، کلمہ پہلے آ جاتا ہے، روزہ پہلے آ جاتا ہے، زکوٰۃ پہلے آ جاتی ہے، اینڈ پہ بتایا جاتا ہے اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن حج بیت اللہ بھی ہے۔ گویا اسلام کے ارکان کی تکمیل وہ حج بیت اللہ پہ ہو رہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج ہے۔ آخری حج کے موقع پر میرے آقا پر یہ آیت مبارکہ اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آقا اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں نا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دی ہے۔ تب یہ آیت اترتی ہے، الیوم اکملت لکم۔ جو حج کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے آج آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوا حج تکمیل دین کا ذریعہ ہے۔ حج کو جو نہیں نہ مانتا، یہ سمجھ لے کہ وہ دین میں کامل طور پر داخل ہی نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو لاکھ بڑا دانشور کہے، اپنے آپ کو لاکھ بڑا پڑھا لکھا کہے، اپنے آپ کو لاکھ جنابے والا، وہ اپنے آپ کو علم و فہم کا منبع سمجھے، اگر حج کی مخالفت کرتا ہے، مانتا نہیں ہے نا، اور یہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے بھئی اتنے پیسے لگانے کی، 15 تو 20 لاکھ روپے لاون دی لوڑ ہی کیا ہے، 15-20 بچیوں کی شادیاں کر دو۔ ایسے سے لوگ ہوتے ہیں نا جی، خاص ایسے سے موقعوں پہ باتیں کرنے کے لیے نا جی۔ حج کا موقع آتا ہے بہت ساروں کو نا ہی، میں بازاری زبان میں اگر کہوں تو کوئی ناراض نہ ہو، کیڑا ابھرتا ہے نا جی، خاص طور پہ صرف دین کے معاملات میں۔ حج کی بات ہے کہ جناب کیا ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی، قربانی کا موسم ابھی آ رہا ہے، اب بہت ساروں کو پھر دوبارہ خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے جی، جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے جی، غریبوں کا تعاون کر دو۔ بھئی پورا سال آپ کو غریب یاد نہیں آتے ہیں؟ پورا سال غریبوں کے چولہے یاد نہیں آتے ہیں؟ پورا سال یتیم بچیوں کے سروں کے اوپر چاندی ابھرتی نظر نہیں آتی ہے؟ خاص صرف قربانی کے جانور پہ یاد آتی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ ٹھیک ٹھاک آپریشن کریں گے، اور اب کی بار تو پورے بھرپور انداز میں کریں گے۔ یہ جو ایک بہترین قسم کا پتنگڑ بازی ہوتا ہے نا جی، خاص طور پہ دین کے محکام کا مذاق اڑانا اور دین کے شاعر کی توہین کرنا، انشاءاللہ تعالی جتنی ہم میں ہمت ہوئی اس کا سد باب کرنے کی کوشش کریں گے۔
حج یہ تکمیل دین کا سبب ہے، اسلام کے بنیادی ارکان. یہ چھت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، اس کے بظاہر 4 رکن نظر آ رہے ہیں، 5ویں تو یہاں ستون بھی نظر آ رہے ہیں. یہ 4 رکن ہے، چاروں طرف کی دیواریں ہیں. ان دیواروں کو مضبوط بنایا تو اس کے اوپر لینٹر ڈالے. آپ ایک طرف کی دیوار نکالیں یا درمیان سے ایک پلر نکالیں اور آپ کہیں کہ یہ صحیح سالم دیوار چھت اوپر کھڑی رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھت کو مضبوط انداز میں اگر کھڑے رکھنا ہے تو اس کے چاروں رکن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے. یہاں انجینئر نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ 4 رکن پھر بھی کمزور ہے، اس کے چاروں طرف کی دیواریں، اس کو مضبوط بنانے کے لیے اسے 2 پلر بھی درمیان کے اندر رکھے ہیں. وہ 2 پلر درمیان کے اندر دیا تاکہ چھت زیادہ مضبوط ہو. اسلام ایک بہت بڑا عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک بہت بڑا دین ہے، بہت بڑا مذہب. اس کی چھت کو مضبوط بنانے کے لیے میرے رب نے 5 پلر دیے ہیں، 5 دیواریں دی ہیں. کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. آگے عبادات کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، حقوق کی 2 قسمیں بن جاتی ہے. حقوق اللہ الگ سے ہو جاتے ہیں، حقوق العباد الگ سے ہو جاتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے حقوق العباد پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی، اللہ کرے یاد ہو لے. عمل تو قسمتوں سے آتے، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے عمل تو بڑی دیر میں آتے ہیں. پہلے عادتیں بنتی ہیں، پھر عبادتیں بنتی ہیں، پھر جا کے اخلاص پیدا ہوا کرتے ہیں. جب تک عادت نہ بنے عبادت بن ہی نہیں سکتی. پہلے عادت ہوتی ہے، پھر عبادت ہوتی ہے، پھر جناب والا اخلاص کی بنیاد پیدا ہوتی ہے. بہرحال اللہ نے اس کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، کسی ایک رکن کا کسی نے انکار کیا نا، کسی ایک رکن کا، وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہ نہیں سکتا. اسلام کا دائرہ اس کے اوپر تنگ ہو جائے گا. وہ وجہ تنگ ہونے کی کہ اس نے چھت کو کمزور کیا ہے. جب چھت کمزور ہو پھر نیچے بیٹھا نہیں جاتا ہے، پھر چھت کے نیچے سے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ چھت بڑی کمزور ہے. مضبوط بنانے کے لیے مرکان کا مضبوط ہونا ضروری ہے. پھر آپ اگر اسلام کے بنیادی ارکان میں غور کریں نا، بڑی بہترین ترتیب آپ کو نظر آئے گی. اللہ نے نماز کا حکم دیے، اللہ نے روزے کا حکم دیے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ آپ کہیں پہ بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ نماز مسجد میں پڑھے تو بھی ہو جائے گی، گھر میں پڑھے تو بھی ہو جائے گی، سفر میں ہے تو بھی ہو جائے گی، حضر میں ہے تو بھی ہو جائے گی. آسمان کے اوپر چلے گئے، چاند پہ پاکستان والے پہنچ گئے، الحمدللہ پاکستان والے بھی پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے پڑھو نماز پھر بھی ہو جائے گی. آپ جناب زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ آپ گھر میں ادا کرے تو بھی ادا ہے، سال کے اندر پورے سال میں تھوڑی تھوڑی ادا کرے تب بھی ادا ہے، اکٹھی یکمشت ادا کرے تب بھی ادا ہے، اپنے بستر پہ بیٹھ کے ادا کرے تو بھی ادا ہے، مسجد میں ادا کرے تو بھی ادا ہے. روزہ آپ جہاں بھی رکھے ادا ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اس کا وقت بھی مخصوص، جگہ بھی مخصوص، انداز بھی مخصوص. نماز آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکتے، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں لیٹ کے پڑھ لے، بیماری اتنی آ گئی ہے بیٹھا بھی نہیں جاتا. پڑھ صحیح، جیسے پڑھا جائے گا، ادا کرنی پڑے گی. زکوٰۃ اکٹھی نہیں ادا کر سکتا، تھوڑی تھوڑی کرے، کر صحیح، جیسے کر ادا ہوگی. لیکن حج ایام مخصوصہ، ارکان مخصوصہ، اوقات مخصوصہ کے اندر ادا کرنے کا نام ہے. مخصوص دن ہے، 5 دن سال کے اندر انہیں 5 دنوں میں ادا کر سکتے، اس کے علاوہ آپ حج ادا ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے، دن کے اندر 1000 مرتبہ چکر کاٹے، وہ چکروں کا ثواب تو ملے گا، طواف کا ثواب تو ملے گا، حج نہیں اس کو کہا جائے گا. آپ میقات کے اندر چلے گئے، مزدلفہ میں چلے گئے، مینا میں چلے گئے، آپ جناب والا وہاں جا کے وہی ارکان جو حج میں کرنے بار بار کرتے رہے، بار بار. اگر وہ ان دنوں میں نہیں ہے نا، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا. اب یہ فرق ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز دن میں 5 بار ہے، سختی تو اس کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ ایک ہی انداز میں کرے، لیکن اس کے لیے نرمی ہے، جہاں مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، پڑھو صحیح، جس طرح مرضی پڑھو. اچھا فجر کی نماز فجر کے وقت میں نہیں نہ پڑھ سکے، آپ جناب والا سورج نکلنے کے بعد پڑھے، نماز آپ کی قضا ہو کے ادا ہو جائے گی. وقت ہٹ گیا، وقت کے بغیر پڑھی قضا پڑھ سکتی ہیں. آپ فجر کی نماز فجر کے وقت میں نہیں پڑھ سکے، قضا ہو گئی. ظہر کے وقت میں پڑھ لے، آپ کی قضا ہے، نماز ہو جائے گی. آپ عصر کے وقت پڑھ رہے، ہو جائے گی.
لیکن حج ان 5 دنوں کے بعد 6 دن کے اندر بھی کریں گے نہیں ہوگی. زکات آپ کی 1 سال کی زکات آپ سے ادا نہیں ہوئی, کسی وجہ سے رہ گئی, اگلے سال آپ مسئلہ پوچھیں گے, آپ کو مولانا صاحب یہی بتائیں گے جناب وہ ذمہ میں باقی ہے, اس کو ادا کرنا پڑے گا. آپ کی 10 سال کی ذمہ میں باقی ادا کریں, وہ ادا کرنی ضروری ہے. حج اس کی ایسی عبادت ہے, اس کی قضا بھی نہیں ہے, دین وہی ہے, انہی میں ادا کرنی ہے, بس اس کے علاوہ ادا نہیں. وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھے, جتنی بھی عبادت ہے نا, سب عبادتوں میں حکم پہلے آیا, کر کے بعد میں دکھایا گیا. حکم پہلے آیا, عبادت بعد میں کی ہے. نماز کا حکم پہلے آیا, پیغمبر نے ادا بعد میں کی ہے. پیغمبر کے ادا کو دیکھ کر جناب والا امتیوں نے پھر بعد میں ادا کی ہے. زکات کا حکم پہلے آیا, زکات کی ادائیگی بعد میں ہوئی ہے. روزے کا حکم پہلے آیا ہے, روزہ بعد میں رکھنا شروع کیا گیا. حج ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو ادائیں تھی وہ پہلے کی گئی ہے اور حکم بعد کے اندر نازل ہوا ہے. کیسے ادا؟ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دیوانے نے کعبۃ اللہ کے گھر کے اندر چکر لگائے, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ بنا دیا, 2 رکعت نماز ادا کیے. اللہ رب العزت کو 2 رکعت کا ادا کرنا اتنا پسند آیا, ابراہیم گھر تو میرے لیے بنا دیے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, اب کھڑا ہو کے اعلان کر دے. پہلے انہوں نے کیا, عبادت بھی کی, پہلے انہوں نے ادا کر کے دکھائی. رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی, حکم دیا اے ابراہیم اعلان کر. اللہ میں اعلان کروں گا, کہاں تک میری آواز جائے گی؟ 2 بندوں تک, 4 بندوں تک, 10 بندوں تک؟ ابراہیم میں نے تجھے آواز پہنچانے کا نہیں کہا ہے, میں نے تجھے اعلان کرنے کا کہا ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, بس حج کا اعلان کر. اللہ آواز تو نہیں نہ جائے گی. ابراہیم میری بات کو سمجھ, میری بات میرے حکم کو مان کر اعلان کرنا تیرا کام ہے, لوگوں کے کاموں تک پہنچا دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے. اس کو یقین کہا جاتا ہے. میرا رب کہتا ہے جب حکم میرا ہونا پھر نتائج نہ دیکھا کرو. وہ دنیا کے معاملات میں ہے, اتنے پیسے لگاؤں گا تو اتنا پروفٹ ہوگا, میں یہ کام کروں گا تو یہ کام ہوگا, یہ دنیا میں دیکھو نتیجے. لیکن آخرت میں جب رب نے کہہ دیا پھر مان لو, اس کو یقین کہا جاتا ہے. وہ آئے نا چند ایک صحابی, آپ علیہ السلام کے پاس چند بدھو آئے, وہ بڑی 63 سالی کا موقع ہے, 63 سالی کا موقع, بارش نہیں برسی. آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. کس چیز کی؟ بارش بڑی, بارش کی ضرورت ہے, تنگی بڑی ہے, بارش نہیں ہے, 63 سالی پڑی ہے. آپ علیہ السلام نے فلاں وقت میں آ جانا, فلاں موقع پہ میں بارش کے لیے دعا کروں گا. اگلی بار وہ آئے تو ان کے ہاتھ کے اندر چھتری ہے, چھتری لے کر کے کسی نے پوچھا بھئی ابھی بارش تو نہیں ہے, چھتری کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگلی بار آنا, اتنے وقت پہ آنا, میں تمہارے لیے بارش کی دعا کروں گا. اور جب پیغمبر نے وعدہ کر لیا نا دعا کرنے کا, میرا یقین ہے پیغمبر کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے, میرا رب آسمان سے موسلادھار بارش ضرور برسا دے گا. اس کو یقین کہا جاتا ہے. بندہ سوچے بھئی ابھی تو صرف دعا کی بات ہے نا, دعا کب ہوگی, کیسے قبول ہوگی, کیسے پہنچے نا, یہ یقین تھا. بس میں جاؤں گا, پیغمبر نے ہاتھ اٹھانے, ہوا بھی ایسے ہی. آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی, میرے رب نے آسمان سے بارش برسائی. ایک حدیث مبارکہ میں 8 دن اور 8 راتیں مسلسل بارش برستی رہی, پانی کھڑا ہو گیا. پھر ہفتے بعد وہی ہے, یا رسول اللہ بس دعا کر دیجئے. کس چیز کی؟ ہن اتنی ہو گئی ہے, ہن لوڑ کوئی نہیں, اب دعا کرے تو یہ یقین کی بات کہہ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا, ابراہیم تمہیں آواز لگانی ہے, اعلان کرنا ہے, بس تیرا کام اعلان کرنا ہے, آواز پہنچانا تیرا کام نہیں. آواز میں رب ذوالجلال خود پہنچا دوں گا. آدھی سے تفسیر میں آتے علماء نے لکھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آواز لگائی. جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا نا, میرا رب اس کو قیامت کی صبح تک حج بیت اللہ کرنے کی سعادت عطا فرماتا چلا جائے گا. ادا پہلے آئی ہے, حکم بعد ہی آیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کیا کر, اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑنا جنگل بیاباں کے اندر, میری رضا کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان چھوڑا, نہ پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑا. جانے لگ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے. اب بیوی ہاجرہ پلو پکڑ لیتی ہیں, جا رہے ہیں نا, پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا, کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا تو بولنا بھی نہیں ہے, بتانا بھی نہیں ہے, توکل کی انتہا کرنی ہے. پیغمبر کی بیوی ہے نا, پہچان گئی. اچھا رب نے تو حکم نہیں دیا چھوڑنے کا, بس اشارہ کیا جی,
अच्छा जिस रब ने हुक्म दिया वो रब मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा। आज अपनी बीवी को घर छोड़ के जाओ ना, जिनाबे वाला घर छोड़ के आप रात को सफर पे जाओ, 10 मरतबा पूछेगी मैं रात को अकेली रहूंगी घर में, क्या बनेगा? पड़ोस तेरा है, मोहल्ला तेरा है, घर तेरा है, फैसल होने में नहीं, माँ बाप मौजूद है, मैं इस घर में अकेली रहूंगी। अल्लाह की बंदी, मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा है, मेरे घर, तू अकेली का? और जिनाब अल्लाह के हुक्म पे चली गई ना अपने दूध पीते बच्चे को, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तोशा था थैले के अंदर, खजूरें थी, सामान तो खत्म हो गया, बच्चे को पानी पीने की जरूरत पड़ी, दूध की जरूरत पड़ी, पिला करे, पाँव रगड़ ले। हजरत वालदा क्या करती है? पानी की तलाश में वो भागी थी ना, कभी सफा पर कभी मरवा पर, कभी सफा पर कभी 7 चक्कर लगाए। अल्लाह मुझे और आपको सफा मरवा देखना नसीब फरमा दे। अब तो सुना वो सफा मरवा की सिर्फ अलामत ही बाकी है, पहाड़ नहीं है। बहरहाल सुनने में जैसे अल्लाह ताला मुझे दिखा दे, सुना सिर्फ अलामतें बाकी हैं, निशानात लगे हैं, नीला नखजरान है। मैं ये कर रहा हूं वो अदा पहले आई है, हुक्म बाद में आया। मेरे रब को वो भागना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, हुक्म है क़यामत की सुबह तक नबी आएगा वो भी भागेगा, वली आएगा वो भी भागेगा, गौस आएगा वो भी भागेगा, कुतुब अबदाल आएगा वो भी भागेगा। अगर नहीं ना भागा यहां आकर, मैं रब उसका हज ही कबूल नहीं फरमाऊंगा। वो अदाएं पहले आई हैं, हुक्म बाद में। इसलिए मेरे रब ने 5 दिन दिए हैं, साल के अंदर ही 5 दिनों में हज करने हैं। अच्छा, फिर हमारे अंदर देखे कमजोरी कितनी है। हमने बाजार के अंदर जाना नहीं 100 रुपए का तरबूज खरीदने, हम साथ वाले से पूछते हैं यार तरबूज खरीदने किधर से अच्छा मिलेगा? लाल लाल होना चाहिए, और लाल मशहूर है ना जी, कहां से अच्छा मिलेगा? बताओ यार, वहां जाना लाल मिलेगा, लाल की पहचान की तरतीब होगी, लेना ऐसे खड़काना, उसको ना आवाज आएगी, बड़ा मीठा होगा। तरबूज 100 रुपए का खरीदे, उसके लिए तो हम पूछते। इतने बड़े हुक्म के लिए अल्लाह किसी को अगर बुला लेता है हज्जे बैतुल्लाह के लिए, जरूरत ही नहीं महसूस करते। तो किसी से जाके बंदा मसला पूछ ले, किसी से जाके देख ले कि मैं जब जाऊंगा तो क्या करूं। आते ना हदीस मुबारक में, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। और जब पहली नजर पड़ती है ना काबतुल्लाह पे, उस वक्त जो दुआ की जाती है ना, पहली मर्तबा पलक के झपकने से पहले नजर पड़ी, पलक झपक ली, नजर खत्म। नजर पलक के झपकने से पहले आप जो दुआ मांगेंगे, मेरा रब आपकी वो दुआ को जरूर कबूल करेगा। इसलिए पूछा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, ऐ इमाम अबू हनीफा, हदीस मुबारक में आता है काबे पे जब पहली नजर पड़ेगी मैं कौन सी दुआ मांगू? एक ही मांग सकता हूं ना, वो एक दुआ बता दे मैं कौन सी मांगनी चाहिए ताकि मेरा रब वो कबूल करे। मुस्कुराते हुए कहा, जब काबे पे पहली नजर पड़े दुआ यही मांगना, अल्लाह इसके बाद मेरी हर दुआ को कबूल करते चले जाना। एक ही दुआ कबूल होनी है, तू एक ही मांगना, इसके बाद तू जिस जगह भी जाएगा मेरा रब तेरी सारी दुआओं को कबूल करते। ये सीखने का मसला है। अल्लाह जिसको हज पे जाने की तौफीक दे ना जी, ये जो कोई जाने का इरादा रखता है, किसी ने कागज जमा करवाए में हो, तो वो अपने करीबी उलमा से, आले इल्म से, दीनदारों से मसाइल सीख के जाए। कहीं ऐसा ना हो कि खर्चा भी हो, चर्चा तो हो, लेकिन फिर इबादत का सवाब ना मिले। हाँ, हज के अंदर चर्चे से बचना चाहिए। पूछा गया या रसूलल्लाह कौन सा हज अफजल है? कहा अल हज वस्सज्जु, जिसके अंदर मुश्किलात ज्यादा हो, तंगियां ज्यादा हो, परेशानी ज्यादा हो, मुशक्कत ज्यादा उठा जाए, वो हज ज्यादा से ज्यादा सवाब वाला बनेगा। फिर जनाबे वाला हज के बाद आने के बाद हज के चर्चे, एक बंदे ने हज किए हुए थे, हाजी साहब होंगे बड़े, घर के अंदर बैठे हैं, कोई मिलने के लिए गया, पानी पीने के लिए उसने अपने मुलाजिम को आवाज दी, मुलाजिम जायू करो, वो जो मैं 5वीं मर्तबा हज पे गया था ना, और वहां से आते हुए कप लेके आया था, उन कपों के अंदर पानी पिला के इन हजरत को पिला दो। आगे भी बंदा बड़ा सियाना था, उसने जवाब सुन के कहा, हाजी साहब तूने एक जुमले में अपने 5 के 5 हज का सवाब जाया कर दिया। चर्चा चाहना, क्या जरूरत थी बताने की मैंने 5 हज किए? क्या जरूरत थी कहने की मैं 5वीं मर्तबा जो हज पे गया था वो कपों में पानी ले दो? पहले आपने कर लिए, रब ने बुला लिया, बस उसकी अदा के लिए गया तो काफी है ना। बाकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आज के मसाइल अगले जुम्मे जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।